ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. حضرات محترم، سورۃ بقرہ کے آغاز پہ پہلی 6 آیات میں اہل ایمان کی صفات کا اور ان کی کامیابی کا تذکرہ کیا. اس کے بعد 2 آیات میں اہل کفر جو ہٹ درمی اور عناد اور بغض کی وجہ سے صاف انکاری تھے، ان کا تذکرہ کیا. اب اس کے بعد 13 آیات ایسی ہیں جن میں منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق نفق سے ہے. نفق ایک ایسی سرنگ کو کہتے ہیں جس کے 2 منہ ہوں، ایک طرف سے داخل ہو دوسری طرف سے نکل جائے. منافق کو منافق اسی لیے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ ادھر اسلام میں داخل ہوتا ہے ادھر نکل آتا ہے، جیسے اس کا مفاد ہوتا ہے اس مفاد کے مطابق سب کچھ کرتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر کوئی ایک بھی شخص منافق نہیں تھا، بلکہ وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ بعض کمزور مسلمان جو ہیں بظاہر اپنے ایمان کو چھپائے ہوتے تھے، کفار کو ان کے ایمان کے متعلق پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ہوتے مخلص مسلمان تھے. نفاق کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے نفاق اعتقادی کہ انسان کا اعتقاد ہی اس بات پہ ہو، یہ شخص ابد الاباد جہنمی ہے. جس طرح کہ عبداللہ بن ابی اور دوسرے لوگ تھے. ایک نفاق ہوتا ہے عملی کہ انسان کا دل تو اس طرف نہیں ہوتا کہ میں اسلام سے نکلوں، لیکن اس میں کچھ عادات، کچھ ایسے اعمال اور افعال ہوتے ہیں جو اسے نفاق کی طرف لے جاتے ہیں. جس طرح جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، بداہتی کرنا، امانت میں خیانت کرنا. اور اسی طرح اگر انسان لڑ پڑے تو گالیاں نکالنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ایک حدیث میں واضح طور پہ فرمایا. آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی 3 علامتیں ہیں. وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے، اگر اس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں تو یہ عملی منافق ہوگا. ان میں پہلی چیز اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، جس بات میں کوئی فائدہ بھی نہیں اس میں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں. اور ہمیں احساس چاہیے کہ انسان ایمان کی وادیوں سے نکل کے کفر کی گمراہیوں میں، نفاق کی گمراہیوں میں چلا جاتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری علامت یہ بتائی کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں
رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی سے وعدہ کیا ہے تو آپ کو بہت ضروری کام پڑ گیا ہے تو اسے بتانا چاہیے کہ میں اس مجبوری کی وجہ سے میں اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکا، یہ معاملہ بنا ہے، اور ہم اس بات کو قطعاً اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اللہ کی نظروں میں وعدہ خلافی بہت بری چیز ہے۔ اور اسی طرح اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ ایک امانت یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ میری امانت اپنے پاس رکھو، اور خیانت یہ ہے کہ میں اسے اپنے استعمال میں لے آؤں، جب وہ امانت لینے کے لیے آئے تو ڈال ڈول کرتا ہوں، جبکہ اس چیز کو استعمال میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ اجازت دے تو تب، وگرنہ اس امانت کو اسی طرح رکھنا چاہیے جیسے ہے۔ ہاں، آج پیسوں کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اسے اپنے پاکٹ میں یا گلے میں رکھتے ہیں، اگر آپ کو علم ہے کہ جب بھی آئے گا میں اسے لوٹا دوں گا، تو وہ اگر استعمال ہو جائے تو غلط بات ہے۔ ایسی چیز استعمال کرنا جس سے اس کا نقصان ہوگا، اسے استعمال کرنا قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ آج کل کاروبار میں لوگ ادھار سودا دے دیتے ہیں اور وہ پیسہ واپس نہ لوٹانا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی پاکٹ میں یا گلے میں پیسے موجود ہیں اور وہ دینے والوں کو نہیں دیتا، اللہ اس کی پاکٹ سے یا اس کے گلے سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں ایک بڑی عجیب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندے ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو شادی اس لیے کرتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، اللہ اسے ضرور گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو مقروض ہے، قرضہ دینا چاہتا ہے، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش اور دعا کرتا ہے، اللہ اس کا قرضہ فرض سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو قرضہ ادا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایسے وسائل مہیا کرتا ہے کہ وہ ادا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہے اور اس کی کوئی غرض نہیں ہے اور کہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو، اس شخص کی مدد بھی اللہ اپنا ذمہ سمجھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر بہت قرض ہے۔ آپ نے فرمایا کوشش کر اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کر، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ میرے لیے حلال کافی کر دے، حرام سے بچا دے، اور اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے۔ اس نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ پہاڑ جتنا قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا پہاڑ جتنا بھی ہو تو اللہ اس کے وسائل مہیا فرما دے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ عملی نفاق یہ ہے کہ انسان ایسا کرے۔ اور چوتھی قسم اگر انسان میں بھی آ جائے تو آپ نے فرمایا پھر سمجھ لو وہ پکا منافق ہے۔ وہ یہ ہے کہ جھگڑا ہو تو گالیاں نکالنا۔ یہ بات ایسی ہے اگر کسی انسان کے اندر یہ چوتھی علامت آ جائے تو فرمایا یہ پکا منافق ہے۔ یہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تاکہ ہم اس خباثت سے بچ جائیں۔ ان آیات میں اللہ نے ان منافقوں کی مکاریوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں مدینے میں آنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے۔ مدینے میں ایک 2 قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ خزرج قبیلے
سردار امیر آدمی تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. اوس کے لوگ بھی اس کی عزت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ مدینے تشریف لے آئیں گے. یہ تو چند وہ نفوس قدسیہ حج کے لیے گئے، نبی کریم سے ملاقات ہوئی، پھر اگلے سال گئے، پھر انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ وہاں تشریف لے آئیں. تو اسی اثناء میں مدینے کے لوگ ایک فیصلہ کر چکے تھے کہ اوس اور خزرج اوپر سے تو ایک دو بھائیوں کی اولاد تھی، لیکن ان میں بڑی صدیوں سے لڑائیاں ہو رہی تھی، قتل و غارت گری، بڑے ایک دوسرے کے قتل کیے ہوئے تھے. یہ اس بات پہ متفق ہو گئے تھے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سردار بنا لیں. لیکن اللہ رب العزت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اب یہاں کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ کوئی باہر سے آ کے یہاں کا سردار بن جائے، لیکن اللہ یہ فیصلہ کر چکے تھے. تو اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا معاملہ یہ ہوا کہ بیعت عقبہ ثانیہ اولا اور ثانیہ دونوں ہوئی، اور پھر ان لوگوں نے آپ کو مدینہ منورہ آنے کا جو ہے ریکویسٹ کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھی اجازت دے دی کہ آپ تشریف لے جائیں وہاں. پہلے لوگ گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی چلے گئے. اور آپ کی شخصیت اتنی منفرد تھی، اتنی عظیم تھی، یعنی اور ساری باتیں چھوڑیں، یعنی آپ کا کردار، آپ کی شکل و صورت اور آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کا فہم یہ ایسا تھا کہ نہ مکے نہ مدینے پورے معاشرے کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فہم، آپ جیسی صورت، آپ جیسا کردار رکھتا ہو. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب لوگوں کی توجہ نبی کریم کی طرف ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی سرداری جو ہے یہ درمیان میں ہی گر گئی. یہ سردار نہ بن سکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا بڑا بنا لیا، اور آپ اس حکومت کے سربراہ بنے جو مدینہ منورہ میں تشریف پائی. اس کے دل میں یہ بغض تھا کہ میری سرداری نبی کریم کی وجہ سے یہ بھٹے میں گری ہے. اللہ اکبر. اس کے دل میں یہ بغض تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنے اندر نفاق پالا. پہلے پہل تو اس کے دل میں ہی غصہ تھا اور یہ کہتا تھا یہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا. لیکن جب جنگ بدر ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح دی تو اس وقت اس نے سوچا کہ یہ انتظار کرنے کا فائدہ نہیں، مسلمان بن کے مسلمانوں میں گھس جاؤ اور بس اپنے مفاد اٹھاؤ، اب تم اس کا مقابلہ نہیں کرو. تو یہ شخص مسلمانوں میں گھسا، مسلمان بن کے مسلمانوں میں گھسا اور اس نے یہ مکاریاں شروع کی. تو اللہ رب العزت نے ان مکاریوں کا تذکرہ یہاں کیا. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اے میرے نبی آپ کے ساتھ، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں ہیں. جس کے اندر نفاق ہے وہ ایمان کہاں آ سکتا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو، کہ ان کے اندر گھس کے انہیں نقصان کریں. اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، یہ نہ اہل ایمان کو دھوکہ دے رہی ہے نہ اللہ کو، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے. کیوں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا ہے یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے.
वल्इयाज़ु बिल्लाह। तो ये हकीकतन अपने आप को धोखा दे रहे हैं, वमा यशऊरून, लेकिन इन्हें शऊर नहीं है, ये बस अपनी चालाकियों और मक्कारियों में ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनकी और क्या खतरनाक मक्कारियां थी, अल्लाह ने जिंदगी और तौफीक दी। तो इंशाअल्लाह अर्ज़ करूंगा, अक़ूलु क़ौली हाज़ा।